بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر, گندم کے حوالے سے انکوائری رپورٹ آ گئی ہے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں, آپ مطمئن ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ میں توقع کر رہا تھا کہ تم آج سب سے پہلے بات کرو گے آج کے سب سے زوردار تمانچے پہ, آج کے دھماکہ دار بیان پہ, آج کی سب سے بڑی خبر پہ. لیکن اگر آپ کے نزدیک گندم کی جو رپورٹ ہے, انکوائری رپورٹ, وہ سب سے بڑی خبر ہے تو اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. بالکل سر, وہ بات اور اس پہ چلے بعد میں آ جاتے ہیں. اور وہ دھماکہ کس نے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. جو گندم کی انکوائری رپورٹ ہے نا, وہ مجھے پتا تھا ایک دو دن پہلے کہ وہ آئے گی اور اس پہ شہباز شریف صاحب کیسے ریئیکٹ کریں گے, اس کا بھی اندازہ مجھے ہو گیا تھا. اور اس پہ اب جو فوری طور پہ مزید ایک دو جو ہے نا وہ مٹھیاں مٹی کی ڈال دی گئی ہیں, ڈالنی شروع کر دی گئی ہیں, مٹی پاؤ. تو وہ جو مٹی پاؤ پروگرام ہے نا, اس کے مطابق ایک دو مٹھیاں بھر کے مٹی کی ڈال دی گئی ہیں. اور ایک وفاقی وزیر اور 2 MNA اور چند MPs اور 3-4 بہت بااثر لوگ جو ہیں, یہ سب مل کے گینگ اپ ہو گئے ہیں کہ یہ جو انکوائری رپورٹ ہے اس کو کسی طرح اس کا ڈنگ نکال دیا جائے, اس کو بے ضرر کر دیا جائے اور اس پہ مٹی ڈال دی جائے. لیکن اسلام آباد میں موجود جو بعض طاقتور حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی مکمل انکوائری ضروری ہے. اب آپ ذرا یہ نوٹ کریں کہ انکوائری رپورٹ میں جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی ذمہ دار گردانا گیا ہے. چند ڈپارٹمنٹس کا اور آفیشلز کا تو ذکر کیا گیا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے اسی لیے کہا ہے نا کہ میں مطمئن نہیں ہوں, یہ گول مول سی بات کر دی ہے. مطمئن وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس انکوائری رپورٹ یہ جو آ بھی گئی ہے نا, اس کی زد میں وہ خود بھی آ رہے ہیں. بالکل اس لیے آ رہے ہیں کہ جو گندم کی امپورٹ تھی, اصل میں مسئلہ تو یہی تھا نا, یہ جو انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس 43 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود تھی تو آپ نے 35 لاکھ ٹن مزید کیوں منگوائی, ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ ادارے شامل ہیں اور ان اداروں کے جو آفیشلز ہیں ان کا نام لینے کی کسر باقی رہ گئی. باقی تو اب بات یہ ہے کہ یہ عمل کب شروع ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, جو اس کا آخری آیا ہے نا کنٹینر گندم کا جو امپورٹ کی ہے, وہ کل شاید ابھی پورٹ پہ آیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے چلو جو کل آیا ہوگا اس کا پروسیس تو پہلے سے شروع ہو گیا ہوگا. تو یہ جو گندم کی امپورٹ کا پروسیس تھا نا, منظوری تو کاکڑ حکومت میں دی گئی, لیکن جو امپورٹ کا سارا پروسیس تھا وہ شہباز شریف نے بھی آ کے روکا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, وہ کینسل کیا جا سکتا تھا, اس پر سٹاپ لگایا جا سکتا تھا, کچھ بھی نہیں کیا. حالانکہ معاملات بڑے سیریس تھے. یہی تو وجہ ہے. دیکھیں نا, اب اگر پنجاب حکومت جس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے, جس بند گلی میں داخل ہو گئی ہے, وہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں پہلے سے گندم موجود ہے. اب کسانوں سے اگر خرید بھی لی جائے, پہلی بات تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ گندم خرید لیتے ہیں وہ تو رکھیں گے کہاں پہ. وہ جہاں پر آپ نے اپنا مال چھپایا وہاں پہ تو نہیں, مطلب بینک لاکروں میں تو نہیں گندم آتی نا. میرا مطلب ہے کہنے کا, ہر بات کا مطلب الٹا لے کے ہنسنا شروع کر دیا کرو یار. میرا مطلب ہے بینک کے لاکروں میں نہیں رکھی جا سکتی گندم. گندم ذخیرہ کرنے کے لیے گودام ضروری ہے, اور گوداموں کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. تو ویسے کئی لوگوں کی نہیں بھی کیپیسٹی ہوتی رکھنے کی, تو مال چھپانے کی, لیکن بہرحال جو گندم کے ذخائر ہیں ان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے مزید گندم خریدنے کی. تو ایک بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں. اب یہ کاشتکاروں کو لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہا. میں ایک بنیادی آپ کو بات بتاؤں, یہ لوگ ہمارے حکومت کے لوگ بھی, ہمارے سیاستدان بھی, یہ کاشتکار کو نا ان پڑھ, جاہل اور گوار سمجھتے ہیں شاید. حالانکہ جب کسی کی روزی پہ, پیٹ پہ لات ماری جاتی ہے تو وہ سب سے شدید ضرب پڑتی ہے انسان پہ. جب اس کی روزی پہ ٹانگ پڑتی ہے نا, لت پہنتی ہے نا جدوں, تو چیخیں نکل جاتی ہیں. اس وقت کاشتکاروں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں, اور یہ کاشتکار کو بدستور جو ہے یہ احمق اور بیوقوف سمجھ رہے ہیں. تو وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک بہت امیر آدمی بہت بیش قیمت ترکی النسل گھوڑے پہ جا رہا ہوتا ہے, تو ساتھ ایک غریب سا آدمی مریل سے گدھے پہ سوار ہو کے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ غریب آدمی امیر آدمی سے پوچھتا ہے کہ یار اپنی سواری مجھے دے دو اور میری سواری خود لے
لے لو, سواری ایکسچینج کرنی ہے تو وہ امیر آدمی کہتا ہے چل اپنا کام کر. تو تھوڑی دیر جا کے پھر آگے جا کے پوچھتا ہے, وہ آدمی کہتا ہے, غریب آدمی جو ہے پوچھتا ہے کہ سواری ایکسچینج کرنی ہے, کہتا ہے اپنے کام سے کام رکھو. تو پھر جا کے تیسری دفعہ تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے کہتا ہے کہ سواری بدلنی ہے. تو وہ کہتا ہے یار تم پاگل تو نہیں ہو؟ وہ غریب آدمی کہتے ہیں نہیں جی میں تو پاگل نہیں ہوں, لیکن پوچھ لینے میں کیا عرض ہے, شاید آپ ہوں اور آپ یہ مان جائیں. تو یہ اس وقت جو ہے نا, یہ بے رحم حکومت جو ہے کاشتکاروں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھے ہوئے ہے کہ یہ کاشتکاروں کو پاگل سمجھ رہی ہے جی. ان میں بڑے بڑے ماشاءاللہ اب جو ہیں وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی کاشتکاروں میں آ چکے ہیں بالکل, اور کم از کم وہ ان لوگوں سے زیادہ وہ عقل رکھتے ہیں جن لوگوں نے اتنے مہینوں تک اپنے خون سے اپنی فصل کی آبیاری کی ہو نا, خون پسینے سے. ان لوگوں کو پیسے وصول کرنے بھی آتے ہیں. سر وہ تمانچے والی خبر پہ آ جائیں پھر. تمانچے والی خبر نہیں ہے, تمانچہ ہے. وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم جج جسٹس گل حسن اورنگزیب نے جو آج وہ بشرا بی بی کی منتقلی تھی نا بنی گالا سے واپس جیل والے کیس میں, انہوں نے جو درخواست دائر کی ہوئی ہے اس میں کیا کمال اور خوبصورت جواب دیا ہے. انہوں نے میرا خیال ہے کہ آج کا سب سے زوردار تھپڑ رسید کی ہے اس پورے نظام کے چہرے پہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے, اور سب سے زوردار دھماکہ کیا ہے, سب سے بڑی خبر دی ہے آج. انہوں نے سرکاری وکیل سے پوچھا ہے کہ جب سے آپ نے بشرا بی بی کو بنی گالا منتقل کیا ہے اس کے بعد آپ نے کتنی خواتین کو اڈیالہ جیل میں بند کیا ہے اس کے بعد. تو سرکاری وکیل نے بتایا کہ جی 141 خواتین کو. تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ 141 خواتین کی جان جو ہے وہ بشرا بی بی کی جان سے کم اہمیت کی حامل ہے؟ کیا وہ خواتین جو ہیں وہ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ آپ نے ان کو جیل میں اس غیر محفوظ جیل میں کیوں بند کر دیا ہے؟ اگر یہ جیل غیر محفوظ ہے جو آپ بشرا بی بی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غیر محفوظ ہے, تو ان 141 کے لیے یہ جیل غیر محفوظ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ عدالت محفوظ نہیں ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جیل محفوظ نہیں ہے, کیا آپ خود محفوظ ہیں؟ یعنی کمال کی منطق انہوں نے پیش کی ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے. جب وہ واقعی بات کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ تو مزہ آ جاتا ہے ان کے ریمارکس سن کے. آج انہوں نے سرکاری وکیل کو جیسے خاموش کروایا ہے نا, میرا خیال ہے کہ اب اس کیس کے بعد اگلی ہیئرنگ میں ڈیفینیٹلی ان کو بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل واپس منتقل کرنا پڑے گا. ان کے پاس کوئی اس منطق کے بعد کوئی جواز اور کوئی جواب رہ نہیں جاتا ان کے پاس. سر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ آپس میں ٹکراتے نظر آ رہے ہیں مجھے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی جان ہو تو بہت کچھ رہا ہے جو ٹکراؤ کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن میں پہلے سے ایک ہی اپنے نظریے کا حامی ہوں کہ نہ تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے گی, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ سے ٹکرائے گی. یہ دونوں آپس میں کوڈی کھیلتے رہیں گے, ایک دوسرے کو چکاوا دیتے رہیں گے. پنجابی کا لفظ ہے چکاوا دینا, ڈرانا. ٹھیک ہے, آپ کی بات سے لگ رہا ہے کوڈی میرے اسٹائل سے کوڈی اور ایسے کرتے ہیں چکاوا دیتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کو چکاوا دیتے رہیں گے, کیونکہ دونوں کا سروائیول جو ہے اسی لیے ہے کہ ان کا جب تک دشمن نہیں گر جاتا, جس کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, اسی لیے اب دونوں میں آپ کو ڈیسپریشن بھی نظر آ رہی ہے, مایوسی بھی نظر آ رہی ہے ان کے رویوں میں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو خبریں ہیں ان میں بھی بہت زیادہ یہ بے بنیاد خبریں نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب تلے ہوئے ہیں نا کہ جی میں نے اور بھی ڈپٹی وزیر اعظم تو مجھے بنا دیا ہے, اب خبر ایک یہ تھی کہ ان سے وزارت خارجہ کا منصب لے کے تو کاکڑ صاحب کو دے دیا جائے, سابق نگران وزیر اعظم صاحب کو. ٹھیک ہے, یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ وہ تو ڈپٹی وزیر اعظم بن کے خوش ہو گئے ہیں, ان سے وزارت خارجہ لے کے کاکڑ صاحب کو دے دی جائے. ٹھیک, اب کاکڑ صاحب جب ڈار صاحب کو یہ پتہ چلا کہ میری وزارت خارجہ جا رہی ہے تو انہوں نے ایک اور حملہ کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو حیران کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے کہ جناب آپ وزارت خارجہ کی بات کرتے ہیں, مجھے 3-4 اہم ترین وزارتیں دی جائیں ایز ڈپٹی پریمیئر.
نائب وزیر اعظم کے طور پہ مجھے یہ 3-4 وزارتیں دی جائیں. اور ان کا جو ہے نا پرابلم وہ یہ ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی ان کی فرمائشیں جو ہے نا وہ ڈار صاحب کی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. خواہشیں بھی فرمائشیں بھی وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ مجھ میں اہلیت کتنی ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ ایک جو ہے وہ بیوی کہتی ہے کہ شوہر سے فرمائش کرتی ہے کہ مجھے چاند لا کے دیں, مجھے آسمان سے چاند لا کے دیں. تو شوہر جو ہے وہ شیشہ سامنے رکھ دیتا ہے بیوی کے, آئینہ سامنے رکھ دیتا ہے. تو بیوی کہتے ہیں ہائے اللہ آپ مجھے چاند سمجھتے ہیں؟ اللہ چاند نہیں سمجھتا, شیشے میں اپنا منہ دیکھو اور اپنی فرمائشیں دیکھو. تو ڈار صاحب کی فرمائشیں جو ہے نا وہ بھی اس بیوی کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ آپ کو ڈپٹی پریمیئر دے رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 اور وزارتیں بھی میرے سپرد کر دی جائیں. اور ایک آپ کو اور اطلاع بھی دے دوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا, اور اس بات کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے کہ غالباً اب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو اصل وزیر اعظم ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ان کو اصل وزارت عظمیٰ تو نہیں دی جائے گی, لیکن شاید ان کو ڈپٹی وزارت عظمیٰ دے دی جائے, ان کو نائب وزارت عظمیٰ عطا کر دی جائے, یعنی ڈار صاحب کو ہٹا دیا جائے. اس بات کا بھی امکان ہے, لیکن ڈار صاحب جو ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کرنے کے لیے کہ جی مجھے یہ 4 وزارتیں دے دی جائیں. وہی کہ جناب میں نے توپ کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے تو توپ کا نہیں ملے گا, بندوق کا تو ملے گا نا, تو 4 نہیں ملیں گی, ایک امپورٹنٹ وزارت تو مل ہی جائے گی نا. تو یہ وہاں پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں یہ کہاں پہ جا کے منتج ہوتا ہے, لیکن لڑائی کبھی نہیں ہوگی. یہ میری بات, جب تک عمران خان فیکٹر زندہ ہے, عمران خان کی قوت اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے سیاست میں, اور سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے جو کہ گھومتی رہے گی, جس کا کوئی مستقبل قریب میں خاتمے کا امکان نظر نہیں آتا. تو اس وقت تک تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو نون لیگ ہے یہ آپس میں کسی بات پہ بھی لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. البتہ ہاں یہ کوڈی کوڈی کھیلتے رہیں گے. سر صدر پاکستان کو آج کل بڑی اہمیت دی جا رہی ہے, ماضی میں تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو کون دے رہا ہے؟ نقوی صاحب دا گریٹ, جی محسن نقوی صاحب دا گریٹ. اب محسن نقوی صاحب کو اندازہ ہے کہ میرے ساتھ سیاسی قوتوں میں سے بھی تو کوئی کھڑا ہو نا, تو وہ لامحالہ ان کی جو اس حوالے سے وہ جب پرشفقت قسم کی نظریں تلاش کرتے ہیں تو ان کی نظر جو ہے وہ زرداری صاحب پہ ٹھہرنی ہے نا, جو ان کو اپنا بچہ بھی بیٹا بھی قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب ان پر فرض بنتا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو زیادہ زور سے جپھی ڈالیں. تو اس لیے وہ ریلیونٹ کرنے کے لیے زرداری صاحب کو خود جو ہے وہ فل ٹاس دیں گے. وہ بورڈ کے چیئرمین بھی تو ہے نا, تو اس لیے وہ کرکٹ کی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے. وہ خود ان کو آسان بالیں پھینکیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ زرداری صاحب چھکے مار سکیں. اس لیے کبھی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تو ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. اس میں زرداری صاحب کا کیا رول ہوگا؟ انہوں نے بیان دیا ہے کہ بیان دے دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اجلاس کی صدارت کسے کروا رہے ہیں؟ زرداری صاحب سے, حالانکہ کوئی تک نہیں بنتی. جب ایم کیو ایم کا معاملہ آتا ہے تو صدارت کون کرتا ہے؟ زرداری صاحب سے ملاقات کروا. تو وہ زرداری صاحب کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اپنا پورا زور لگائیں گے. جو کام ہونے جا رہے ہیں ان کا پہلے سے کریڈٹ دینے کی, زرداری صاحب کو دینے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور کچھ نہیں ہے. سر اسی کے ساتھ آج کی آخری بات. بھائی جان آج کی چھوٹی سی بات بھی بہت ہی چھوٹی ہے. جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ پھر مشکل سے ہی چلتا. واہ. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.